کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ہم نے مان لیا، مگر بعد از وصال، یعنی کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے وصال کر جاتے ہیں، ان کا وصال ہو جاتا ہے، اس کے بعد کے حوالے سے ان کے عقائد بہت مختلف ہوتے ہیں لوگوں کے. تو میں چاہوں گا کہ نبی کی بعد از وصال کی جو حیات ہے، جو زندگی اللہ نے اپنے خاص ان نبیوں کو عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں حضرت خاص طور پہ ارشاد فرمائیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے تصرفات ہیں اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں تاکہ یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے. دیکھیں، ہمارا بنیادی عقیدہ اس حوالے سے یہ ہے، اور وہ واضح طور پر صحیح احادیث کی استدلال کے ذریعے یا صحیح احادیث پر مشتمل جو امت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی روح مبارک جو ہے ایک لمحے کے لیے تو قبض ہوئی ہے، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک اصول ہے کہ ہر شخص نے وصال فرمانا ہے، تو انبیاء کرام علیہم السلام پر آنے واحد کے لیے تو یہ کیفیت طاری ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں، اور یہ زندگی ویسی ہی ہے جیسی یہ دنیاوی زندگی ہے، بالکل اپنے جسم کے ساتھ اور اپنی روح کے اتصال کے ساتھ. سبحان اللہ. اور یہ اپنی طرف سے کوئی گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جو درود پڑھتے ہو وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. تو صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ظاہری زندگی کا معاملہ ہے، بعد وصال کی کیا صورتحال ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعد وصال بھی یہی معاملہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے. جب یہ واضح حدیث آ گئی تو پھر اس میں ڈیڑھ ہوشیاری کرنا یا اپنی طرف سے کوئی معاذ اللہ نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرنا کہ اس زندگی کا پاور تھوڑا کم تھا، تھوڑا زیادہ تھا، تھوڑا یہ تھا، تھوڑا فلانا تھا، یہ وہ باطل تعویلات ہیں جو انسان کو گمراہیت کے دلدل میں دھسا سکتی ہیں. جب نبی نے فرما دیا آمنا صدقنا، نبی کی زندگی قبر کے اندر اپنی جسم اور روح کے اتصال کے ساتھ ویسی ہی ہے جیسی دنیا میں تھی، بلکہ اس کے اندر فضائل و کمالات کے اعتبار سے اضافہ ہوتا رہتا ہے. اسی طرح دیکھیں، ایک اور حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور معراج کے لیے جب تشریف لے جاتے ہیں تو درمیان میں حضور کی رفتار ایسی ہے کہ جہاں براق کی نظر ہے وہاں قدم پڑتا ہے، لیکن نگاہ مصطفیٰ کی وسعتیں دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھ بھی لیا کہ وہ زندہ بھی ہیں، وہ کھڑے بھی ہیں، اور وہ نماز بھی ادا فرما رہے ہیں. تو یہ تو انبیاء کرام علیہم السلام کا حضرت موسیٰ کے وصال کو کتنے ہزاروں سال ہو چکے تھے حضور کے دور میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ بھی تھے، کھڑے بھی تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے. اور نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ثنا کرتے ہیں، اپنے حبیب پر درود پڑھتے ہیں اور عام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں اپنی امت کے لیے دعا کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اب دیکھیں اگلی بات، دیکھیں تاجدار کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ زندہ نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہیں. مسجد اقصی پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے وہاں پر موجود ہیں. اللہ آنے واحد کے اندر قبر سے شفٹ ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی. یہ اس بات کی طرف قطعی دلالت ہے کہ انبیاء جہاں چاہیں اپنے جسم کے ساتھ آنے واحد میں جا سکتے ہیں. اگلی بات دیکھیں،
تاجدار کائنات پھر آسمانوں کا سفر کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر پاتے ہیں. اللہ یہ اکبر. وہی موسیٰ ہیں جو ابھی 2 سیکنڈ پہلے قبر میں ملے, اس کے اگلے لمحے میں مسجد اقصی ہزاروں کلومیٹر دور ملے, واہ. اور اس کے اگلے لمحے ہزاروں سالوں کا سفر کر کے چھٹے آسمان پر ملتے ہیں, اور پھر 50 نمازوں کو 5 نمازیں کرنے کا تحفہ امت کو عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سبحان انبیاء اللہ. کی طاقت ہے تصرف کرنے کی پوری دنیا کے اندر بعد وصال. اور یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ تم جو ایکسپائری ڈیٹے نکالتے ہو نا, نبی کریم علیہ السلام نے مسلم کی حدیث میں ایسے 1.5 ہوشیاروں کے اعتراض کا جواب دے دیا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں, اور یہ دنیا تو پوری کائنات کے ذرے کا کروڑواں حصہ ہے. اللہ کے نبیوں کے پاس یہ طاقت ہے کہ پوری کائنات میں سفر کر سکتے ہیں. واہ واہ واہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سبحان کے اللہ. لیے ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کراچی تشریف لا سکتے ہیں, یہ بہت چھوٹی بات ہے. تاجدار کائنات تو جنتوں کا سفر بھی قبر میں رہتے ہوئے فرما سکتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں, سبحان اللہ. یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ 1400 سال کے بزرگوں کا عقیدہ ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی, اللہ کے نبی زندہ ہیں, بجسدہ و روحہ, اپنے جسم اطہر کے ساتھ اور اپنی روح مبارک کے ساتھ, وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ, اور اللہ کے نبی تصرف فرماتے ہیں, وَيَسِيرُ حَيْثُ شَاءَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَفِي الْمَلَكُوتِ, اور اللہ کے نبی سیر کرتے ہیں اس زمین کے خطوں میں بھی, اور اللہ کی بادشاہت میں جہاں چاہتے ہیں سیر بھی فرماتے ہیں اور تصرف بھی فرماتے ہیں. کیا کہنے. اسی سبحان طرح اللہ. دیکھیں امام جلال الدین سیوطی سارے مسلک مانتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے, انہم احیاء, سارے انبیاء زندہ ہیں, ردت الیہم ارواحہم, ان کی روحیں ان تک لوٹا دی گئی ہیں, بعد ما قبضوا, بعد اس کے کہ ان کی روحیں قبض کی گئیں. اللہ اکبر. روح قبض کرنے کے بعد روحیں دوبارہ لوٹا دی گئیں, اور انہیں یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنی قبر سے نکل بھی سکتے ہیں, اور اللہ کی بادشاہت میں جہاں چاہے تصرف بھی فرما سبحان سکتے ہیں. اللہ. سبحان یہ اللہ. 100 سال کے بزرگوں نے نہیں فرمایا, یہ امام جلال الدین سیوطی ارشاد فرما رہے ہیں, اور علامہ آلوسی ارشاد فرماتے ہیں, جن کو ہر مسلک مانتا ہے. اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. آخری بات نبی کی زندگی پر, شہید کے بارے میں تو نص قطعی موجود ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو, یہ زندہ ہیں, تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. انبیاء کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے ارب گنا زیادہ طاقت رکھتی کیا ہے. بات ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء جب وصال فرماتے ہیں, ان کی زوجہ, نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی, وہ امہات المومنین ہیں. شہید کی زوجہ عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. شہید کی وراثت اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے. نبی کی زندگی اتنی پاورفل ہے کہ بعد وصال ان کی وراثت وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی. جو شہیدوں کی زندگی ماننے کے لیے تیار ہے اور نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے لیے قرآن میں واضح حدیث نہیں آئی ہے, ایسے بندوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کتنا گندا عقیدہ اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہے, جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ. ایسی تو کئی مثالیں علامہ صاحب موجود ہیں, جس میں ایک مثال وہ بھی ہے کہ جب قبر میں سوالات ہوں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی جو سوال ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی, اور اس میں حاضر کا صیغہ ہے ما کنت تقول فی حاضر الرجل. حاضر کا صیغہ وہی آتا ہے جو سامنے موجود ہو. اب اس میں بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ تاجدار کائنات خود اس کی قبر مبارک میں تشریف لائیں گے اور دیدار کا شرف عطا فرمائیں گے, اور بعض مسلمان ایسے ہوں گے جن کو دیدار مصطفیٰ اس طرح ہوگا کہ قبر سے اور مدینہ منورہ کے درمیان جتنے پردے ہیں وہ ہٹا دیے جائیں گے. تاجدار کائنات اپنے اس امتی کو دیکھیں گے, اور پھر فرشتے سوال کریں گے کہ کیا کہا کرتا تھا.
اگر وہ یہ کہا کرتا تھا کہ انچ ٹیپ سے میں نے 6 منٹ کی ایکسپائری نکالی، 7 منٹ کی ایکسپائری الحیاء نکالی، باللہ، معاذ اللہ بار بار میں عجیب و غریب قسم کے نقص ڈھونڈنے میں اپنی راتیں کالی کیا کرتا تھا، اسے سوچنا چاہیے کہ قبر میں تم کس منہ سے اپنے نبی کی بارگاہ میں جا کے اس سوال کا جواب دو گے۔ اللہ اکبر، اور جو اللہ ساری اکبر، زندگی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہا ہو، سبحان اللہ، تاجدار کائنات کی ممبر سے ہر وقت ثنا کرتا رہتا سبحان ہو، اللہ، اور سبحان ان اللہ، ثناؤں کے باوجود بھی وہ کہے کہ تاجدار کائنات میں اگر ساری زندگی بھی آپ کی ثنا میں لگا دوں تو آپ کی ثنا کے اربویں حصے کا بھی میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ جب اکبر، یہ اللہ درود و شریف پڑھنے والا بندہ حضور کے سامنے جائے گا اور کھڑے ہو کے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا، یقیناً قبر بھی جنت بن جائے گی، اور میدان محشر میں بھی حضور اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پلا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے علامہ صاحب، دل خوش ہو گیا، آپ نے بہت ہی کمال گفتگو فرمائی ہے۔